تو ہم نے سورۃ اعراف پڑھی، باہر رسل پر ہم نے سورۃ اعراف پڑھی تھی، اور اس میں یہ دیکھا تھا کہ سارے انبیاء ایک ہی بات کرتے ہیں، ایک ہی پیغام دیتے ہیں اپنی قوم کو، یا قوم اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ 40 صورتوں کا یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ واقعی آف کر دیں بھائی ناجی، آپ بھی آف کر دیا کریں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ سورۃ اعراف میں ہم نے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم بائی رسل، تاکہ ہم جب پڑھیں ابھی تو اگر لنک اپ ہو۔ یہ مضمون 40 صورتوں میں ہے۔ ہم نے سورۃ قمر سے شروع کیا اور دیکھا کہ سورۃ قمر میں 4 امتوں کی بات آئی: نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر تھا کہ اس کی جگہ قرآن نے باقی جگہ پہ شعیب علیہ السلام کو ڈالا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 امتوں کی بات جو ہے ذکر ہے ان کا، یہ انبیاء رسل کہلاتا ہے۔ یہ وہ امتیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو صرف بچایا، جو رسول کے ساتھ رہے اور ایمان لائے، باقی سب کو تباہ کر دیے۔ اور جب سورۃ شعراء میں آتے ہیں ہم، تو ہر ایک قصے کے بعد اسی ترتیب میں یہ قصہ ہے، اسی ترتیب میں انہی امتوں کا ذکر ہے، انہیں بیاہ کا ذکر ہے۔ لیکن جب اختتام ہوتا ہے تو لفظ آتے ہیں ان ربک لہو العزیز الرحیم، یا اللہ آپ نے سب کو تباہ کر دیا، رحیم کیسے ہیں آپ؟ یہ کون سی رحمت ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو میں نے سارے تباہ کر دیے کافر، کہ کوئی کافر روئے زمین پہ بچے ہی نہ، تاکہ اگلوں کو گمراہ نہ کرے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس قرآن مجید کا نیچے آنا اللہ کی رحمت ہے، انبیاء کا اس زمین کے اوپر چنا جانا اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جتنی ہدایت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہم اس کو لے رہے ہیں کہ یہ سبق ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم نہیں، اس بات کا، اس قرآن مجید کا، یہ اللہ کی ہدایت کا بہت بڑا رتبہ ہے، عظمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دل سے اس کو میں بھی کر سکتے ہیں، یہ میرا خاص فضل ہے آپ کو۔ ہمیں اس قرآن کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کی کتنی عظمت ہے اور یہ کیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں زمین ہل جاتی ہو، وہ جی اس میں تو اشارے ہیں، وہ جی یہ تو نامکمل ہے، اور اس کے لیے جی فلانی کتاب کی ضرورت پڑ جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس میں تو کوئی بات پوری دی ہی نہیں، یہ متشابہات کی یہ گول مول آتے ہیں، یہ ابھی ان کی تفسیر آنی ہے، ہم کریں گے۔ آئی ٹیل یو، یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں اس کی جواب دہی ہو۔ وہ کہتا ہے طبیان لکل شیء، ہم کہتے ہیں اس میں نماز بھی نہیں ہے، تو اس میں تو روزہ بھی نہیں ہے، اس میں تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس میں تو فلانی چیز بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے طبیان لکل شیء، وہ کہتا ہے مفصل ہے، آپ کہتے ہیں مفصل تو ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو اور تفسیریں چاہیے، ابھی اس کے لیے تو اور قسم کی پتہ نہیں کیا کچھ کے انیس علم چاہیے۔ جو یہ بدتمیزی ہم کر رہے ہیں، میں اس کو بدتمیزی اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے سامنے اف بھی کہنا، اف ایسے بھی کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قدم رکھنا، یا آپ کی ذات کے سامنے اونچا بولنا ہی۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں تمہارے سارے اعمال ضائع، تم اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ رات کو ہم سورۃ محمد پڑھ رہے تھے، جس نے اس قرآن کو کراہت کا لفظ آتا ہے، کارہو، جس نے اس قرآن سے کراہت کی، اس کے سارے اعمال ضائع ہوں۔ خدا را یہ امت، یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کتاب نہیں ہے ایسے پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ آسمان سے آپ نہیں لا سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی قدر کرے، 50 صورتوں میں سے 30 قرآن سے شروع کرتے ہیں، ذالک الکتاب، کتاب آیات الحکیم، پتہ نہیں کیا کچھ، 30 صورتیں قرآن سے شروع ہوتی ہیں 50 میں سے، پہلے 26 پارے جو میجر قرآن، میجر ان دی سینس کہ آگے پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں۔ ہمارے دل میں سے اس کی جو عظمت ہے اٹھا لی گئی۔ ہم اتنے، میں بدبخت تو نہیں کہتا،
अब हमारी इतनी अच्छी किस्मत ही नहीं कि हम इसके साथ लग जाए, हमने इसको जाना ही ना, इसकी अजमत को ही ना जाना। मैंने नमाज पढ़ी है, नमाज में हमने कुरान पढ़ लिया, थोड़ा सूरत कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ये बनी इसराइल की 85 के करीब आए, नबी वसल्लम हम आपके ये कुरान तो आपके दिल से महव भी कर सकते। 27 आ गई सूरत का, नबी वसल्लम इसको कोई तब्दील नहीं करता, इस दफा आप कहीं पनाह नहीं पाएंगे। ये रिश्ता कुरान मजीद का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, और मैं और आप चींची कर रहे हैं कि बैठ, इसमें फलानी चीज नहीं है तो इसमें ये नहीं है। वो कहता है इसमें कोई कमी नहीं, वो कहता है ओके मत है, ये मैंने साफ साफ बयान कर दिया। वो कहता है फुस्सिलत है, मैंने साफ साफ तफसील के साथ बयान कर दिया। आप कहते हैं नहीं, हमें तो और तफसीरें चाहिए, हमें तो और बंदे चाहिए, हमें तो और नॉलेज चाहिए। वो कहता है मैंने आम इंसान को बनाया है, उसकी खोपड़ी मैंने बनाई है, मैं ये कुरान भेज रहा हूँ, मैं इसको नाश के लिए कह रहा हूँ। जो मैंने लीस्ट चिप लगाई इंटेलिजेंस किसी दिमाग के अंदर, मैंने कल उससे पूछना क्या करके आए थे जमीन में, उसके लिए हदायत आ रही है। वो जी इसका सरफो नाफ तो इसका पता नहीं क्या, और इसकी पता नहीं क्या, और इसका पता नहीं क्या। जिस इंसान के हाथ में कुरान मजीद का उसकी मादरी जबान में तर्जमा आ जाए, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है उसके पास। उसको अरबी नहीं आती, और भी मैं नहीं समझ पाया था, मैं अल्लाह के कलाम को इससे समझ सकता हूँ। वो नहीं जी तर्जमा पढ़, किसी के पास में नहीं तर्जमा कर, अंदाजा करो यार। वैसे सारा दिन कुरान जब पढ़ते हैं तो एक दूसरे को समझाते हैं तो खुद तर्जमा करते रहते हैं, मन का मतलब ये थे, हाँ का मतलब ये, तो कुन का मतलब ये, वो खुद तो तर्जमा करते रहते हैं। जब आम पब्लिक की पढ़ने की बारी आती है तो उनको बहुत पड़ जाती है। उन्हीं तर्जमे के नजदीक न जाना, पूछ पूछ के चलना, क्या अजीब सा लग रहा है, पूछ पूछ के चलना, जैसे इंसान सारे बेवकूफ हैं। इस कुरान भी के आगे इतने बंद बांध दिए गए हैं, इस उम्मत को इससे इतना इलादा कर दिया गया है कि ये उनको अबूर ही नहीं कर सकते। ये उम्मत इस कुरान के आगे जो बंद बांध दिए गए हैं उनको अबूर ही नहीं कर सकते, चाहे जाके पढ़ जाए। आप उर्दू पढ़ रही हैं, सिर्फ तर्जमा पढ़ी, आपको नहीं समझ आ रही क्या? आप में से कौन है जिसकी मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया कि ये इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट नहीं? चले इस कुरान भी की कदर करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पढ़े 84 85 होगी, नबी सल्लल्लाहु, आप दिल से मैं भी कर सकते हैं, इसको पढ़े। आप में से जी पढ़े कहाँ से सूरह हूद की? बनी इसराइल की कहान है। सूरह, एक मिनट से। तो आप में से कुछ एक्टिव रहा करेंगे, मैं सूरत कहता हूँ पढ़नी है तो उसको निकाले तो पढ़े भी ना, ऐसे ही है। जी सर, आयत नंबर बताएंगे? 80 84 85 से आगे पढ़े चले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दीजिए कि हर शख्स अपने तरीका पर आमिल है, जो पूरी हदायत के रास्ते पर हैं, उन्हें तुम्हारा रब ही बखूबी जानने वाला है। और ये लोग आपकी रूह की बाबत सवाल करते हैं, आप जवाब दे दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है, और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो वही आपकी तरफ हमने उतारी है सब सल्ब कर लें या सलब कर लें, फिर आपको उसके लिए हमारे मुकाबले में कोई हमायती मुयस्सर न आ सके सवाए आपके रब की रहमत के। यकीनन आप पर उसका बड़ा ही फजल है। कह दीजिए कि अगर बस 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि ये कुरान पे आप पे बहुत बड़ा फजल, अल्लाह के रसूल को बात ये बताई जा रही है, हम कितनी इसकी कदर कर रहे हैं। मैं ये बात आपके दिल में लाना चाहता हूँ कि हम इसकी कितनी कदर कर रहे हैं।
اللہ چاہے تو یہ سارے کا سارا کلام آپ کے دل سے اٹھا لے. آج امت مسلمان کی آج سے قرآن چھین لیا گیا. آج آپ کو ایک بندہ بھی ملے گا جو کہ بیٹھ میں تمہیں قرآن سمجھاتا ہوں, وہ 2 آیتیں پڑھے گا, اس کا مانی شانی کر کے آپ کو فارغ کر دے گا, چل چھٹی. وہ کہتا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے, پھر یہ کہتا ہے صراط مستقیم ہے. اللہ کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک. آپ سٹارٹ پوائنٹ سے ڈیسٹینیشن تک جاتے ہیں تو راستہ ہوتا ہے. وہ 2 آیتیں تو راستہ نہیں بتاتی نا. جو پڑھا کے ہمیں بجایا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن آپ کو سمجھا دیا, آج کا لیسن ہمیں دے دیے, جاؤ پھرتے رہو. تمہیں نہیں پتا کیا کرنا ہے, مجھے بھی نہیں پتا ہے, مجھے بھی نہیں پتا کون سا راستہ ہے, تمہیں بھی نہیں پتا چلے. یہ قرآن مجید صراط الذی, پہلے پڑھے سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت پڑھے. صراط العزیز الحمید ہے. سورۃ شورا کی 52, صراط الذی 53. سورۃ سبا کی 6, صراط العزیز الحمید. یہ تو اللہ کا راستہ ہے. پھر کیا ہے, رب ہی سبیلا 19 مزمل کی اور 29 سردار کی. رب ہی سبیلا, یہ تو رب کا راستہ ہے. نہ رب کے راستے کا پتہ ہے, نہ اللہ کے راستے کا پتہ ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم نے تفسیر پڑھ لی ہے, ہم نے تجوید پڑھ لی ہے, چلو گے کدھر؟ فرمایا جا رہا ہے بازار میں یہ تجوید کے بعد پڑھنا ہی حرام, کر لو جو کرنا. قرآن جو بغیر تجوید کے پڑھنا ہی حرام, تو کون پڑھے گا پھر اس کو؟ ایسے ایسے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ جتنے بند بندے جا رہے ہیں, ہمیں اس سے بہت واقف ہونا چاہیے. آپ تہجد میں کھڑے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب کھڑے ہوں تو آپ آہستہ آہستہ پڑھیں. کیا سمجھ کے سوچ کے پڑھیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کو باقی کام نہیں ہوتے, آپ قرآن پہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا احکامات آ رہے ہیں. پھر سحر کے وقت وہ ہیں اللہ کے نیک بندے روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. جب آپ رو رہے ہوں گے تو آپ تجوید سے پڑھیں گے اس کو. پتہ نہیں کہاں سے یہ کس طرح یہ سارا جمود آ گیا, قرآن کے اوپر آ گیا, باقی تو کسی چیز پہ نہیں ہے. باقی کسی کتاب پہ نہیں, جو مرضی لکھ لو اور جو مرضی پڑھاتے ہیں, ایسے ہی ہے. قرآن کیا آ جاتے ہیں الا المطہرون. چلو چلیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. میں نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ ایک دن نہ ہونے سے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا دل میں واپس آ جائیں کہ یہ قرآن مجید میں پڑھ رہی ہوں, اس کا یہ رتبہ ہے. ایک دن سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. نہ پڑھاؤ, اگر آپ تسلسل سے نہیں پڑھ رہے, ایک دن سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اور اس دن خوش نہ ہو جانا, غمگین ہو جانا جسے نہ پڑھا جائے یا نہ سمجھا جائے. ٹھیک, دن میں لڈو نہ پھوٹے, اچھا آج کلاس کی خیر ہے, چھٹی کرو, ایسے ہی. چلیں نحمد ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان. ہم سبق پہ آ رہے ہیں. ہم نے سورۃ کون پڑھی, 55 آئے تھے ٹوٹل. پہلے 8 قیامت کی, پھر 9ویں آیت میں نوح علیہ السلام کی قوم نے تقریب کی تھی میرے بندے کی, ان کو ڈانٹا بھی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا. آیت آ گئی اینڈ میں 17ویں, لقد یسرنا القرآن. یہ 8 آیتوں کی کہانی ہم سنا رہے ہیں, 8 آیتوں کا قصہ آپ کو سنا رہے ہیں. تیری سمجھ میں نہیں آ رہا, قرآن تو اتنا آسان ہے. اگلی جہاں مدکر کی رہے کذبت عاد ہے, عاد نے بھی ایسے کیا تھا. پھر یہ آیت آ جاتی ہے 22ویں آیت پھر آ جاتی ہے. 4 آیتوں کا مضمون تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو اتنا نالائق ہے. ہم تو قرآن کتنا سمجھانے کے لیے آسان سے طریقے سمجھا رہے ہیں, 4 آیتوں میں بتا رہے ہیں. عاد نے بھی تقریر کی تھی رسولوں پہ, ان پہ 7 دن رات آندھی چلی, جو ایسی نوسط کی تھی کہ مرے پڑے تھے سارے, ایسے لگتا تھا درختوں کے تنے پڑے, تو لمبے لمبے کھجور کے درختوں کے تنے. یہ تیری کیسے, دیکھ لو میرا عذاب, یہ آیت ہے, دیکھ لو میرا عذاب کیسا. اور یہ آیت آ جاتی ہے لقد یسرنا القرآن. یہ تیری 4 آیتوں کی کہانی تیری سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا, یہ ساری وارننگ دے کے
17ویں 22ویں 32ویں اور 40 آیت ڈال کے ساتھ اس کے انبیاء کا ذکر سنا کے اسی انبیاء رسل، یہ انبیاء رسل کی بات کر رہا ہوں میں، اتنی بات بتا دی، صرف اتنی بات کی سورۃ قمر میں کہ یہ قوم ان نے تکذیب کی، اپنے رسول کی مار دی گئی، عذاب کی بات کرتا ہے قرآن صرف۔ یا اللہ اس سے تو نہیں سمجھ آتی، یہ تو مجھے بات پوری نہیں سمجھ آئی، آپ تو کہہ رہے ہیں آسان کر دیا ہم نے سمجھنے کے لیے، باقی کیا فرمایا اس کی تحقیق۔ جب آپ پورے قرآن میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ مضمون 40 سے زیادہ صورتوں میں، میں تو 40 اس لیے گرتا ہوں کہ باقی ایک ایک آیت دو آیت ہوں گی کہیں جو میری نظر سے بھی نہیں گزری ہوں یا مجھے نہیں اوور لک ہو گیا ہو۔ 40 کا تو گن لیتے ہیں آرام سے، بڑی 40 صورتوں کا مضمون 32 میں صرف وعید ہے۔ وعید کا مطلب صرف ڈراوا، 2 آیتیں آ جائیں گی، 4 آیتیں آ جائیں گی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کیسے کیا تھا، ہم نے نوح علیہ السلام قوم کے ساتھ ایسے کیا تھا، ہم نے عاد اور سمود کے ساتھ ایسے کیا تھا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ یہ مائک بند کریں، کون بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، 40 صورتوں کا مضمون، 32 میں صرف وعید ہے، ڈراوا، صرف ڈراوا۔ یاد کرایا جاتا ہے انسان کو، دیکھ میرے رسول آ رہے ہیں، ان کی تکذیب نہ کرنا، ان نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا، اور رسول پہ واجب ہے پہنچا دینا اللہ کا کلام، اور ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے کریں، رسول کی اطاعت یہ نہیں کہ جو کسی نے لکھ دیا رسول کے نام پہ اور اس کی اطاعت شروع ہو جائے گی۔ وہ اطاعت جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول آپ کو اللہ کی نظر سے نازل ہوا پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ 67 سورۃ مائدہ پڑھیں ذرا۔ سورۃ مائدہ 67 پڑھیں۔ دیکھ لیں کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خود اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ احکامات کا لفظ کاٹ دیں، یہ ایڈڈ ہے، ٹھیک ہے، کیا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، احکام نہیں صرف آئے۔ اب اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں اس میں احکامات ہیں، جو پڑھے گا ترجمہ وہ کہے گا نماز روزہ، یہ باقی تو کچھ نہیں ہے نا، یہ پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے، احکامات کے علاوہ بھی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا؟ جی وہ بین الحسین ہے۔ نہیں، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل، اتنی الفاظ ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ جی عربی پڑھیں ذرا، کہو کہ اے اہل کتاب، جب اردو عربی پڑھیں، عربی پڑھیں، اگلی آیت نہیں، میں نے کہا اسی آیت کی عربی پڑھیں۔ جی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ نہیں، اس میں احکام رِسَالَتَهُ۔ کا لفظ ہے، اس میں احکام کا لفظ ہے جی نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ اس لیے ڈال دیے گئے تاکہ ہمیں نماز روزے تک ہی رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزہ ہی بتا کے گئے، یہ احکام جو ہے، اور وہ بھی اس کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، قرآن مجید کی تو یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، یہ تو بات قرآن تو ابھی آپ 6 مہینے، 1 سال میں 6 مہینے میں ایک دفعہ عربی میں پڑھ لیں، واجب ہے بس۔ یہاں پہ کوئی احکامات کا لفظ ایسے ہے نا، کوئی نہیں ہے نا، سب کو نظر آتے ہیں، کاٹ دیں، یہ جی سب کاٹ دیں جن کے پاس میں قرآن، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے پہنچا دے لوگوں کو، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ چلیں، یہ پورا قرآن ہے، ٹھیک ہے، صرف احکامات نہیں ہے، احکامات تو تھوڑا حصہ ہے، جب اب سیرت رسول اللہ میں آتے ہیں، بالہدا میں آتا ہے، وہ 4 چیزیں آتی ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ہمیں، باقی سارا قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم مائع رسول کو احکامات میں تو نہیں لے سکتے نا، یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ پورے قرآن کو سمجھنا ہے، یہ پورا قرآن میرے پہ ہے نازل ہوا ہے، ایسے نہیں ہے احکامات کا لفظ اور یہ وہ جو یہ ہے ساری بات ایک آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت نہیں چھوڑے، یہ 12ویں ہے سورۃ، آپ ایک آیت نہیں چھوڑیں گے۔ چلیں یہ اس کی عظمت ہے قرآن مجید کی، میں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ بتاتے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ 40 صورتوں میں مضمون، 40 صورتوں میں، کبھی سوچا آپ نے وہ سیر و فی الارض والی بات ہے، وہ ساری آیتیں یہی ہیں۔ کیا تمہارے پاس خبر نہیں پہنچی؟ اس طرح آ جائے گی بات، سمود اور عاد کی یہ آیتیں ایک ایک آیتیں میں نے یاد ہے اس دن پڑھائی تھی، سورۃ توبہ کی 70 میں پورے سب کا ذکر ہے۔ آپ سورۃ کہف میں آتے ہیں پھر سب کا ذکر، سورۃ آقا میں آتے ہیں پھر ذکر ہے۔ سورۃ کاف جو نقطہ 85 سورت میں تو 7-8 کا ہے، یہاں پہ تو 5 کی بات کی، وہاں 7-8 کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ کاف کی پہلی آیتیں پڑھیں گے 5-6 سے آگے پڑھیں، 50th سورت ہے، 5-6 آیت سے آگے پڑھیں گے، یا شروع سے پڑھ لیں کوئی نہیں فرق پڑتا، 8-9 آیت کی۔ پچاسی صورت ہے، وہ اس کے اوپر مت وہ کیا اس کو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کون سے پارے میں پھر ادھر جاتے ہیں ہم۔ 85 صورت ہے، آپ دیکھیں صورت نمبر دیکھیں اور آیت نکالیں، پاروں کو بھی چھوڑ دیں تھوڑے دنوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں پڑھ رہا ہوں، 12ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی بھی، اور برق کے رہنے والے اور طبع کی قوم بھی، ان سب نے پیغمبر کو جٹلایا، ہماری وعید پوری ہو کر رہی۔ یہ وعید کا لفظ میں نے آپ کو جو بھی بتایا یہ قرآن صحیح ہے، یہ اللہ تعالیٰ اشارہ بتا رہی، کیا ڈرا رہے ہیں انسان کو، ڈراوے کو کہتے ہیں وعید۔ یہ دیکھ لیں یہاں پہ 8 کی ہے، 8 کا ذکر ایسے ہی ہے، قرآن نے پھر 5 کا ایک سیٹ بنا کے پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا زبردست مضمون بنا دیا۔ تو ہم نے سورۃ اعراف میں 59 آگے جو پڑھا 5 کی بات ہے، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، پڑھا ہے نا سورۃ اعراف، سورۃ اعراف سے پڑھی ہے ہم نے 59 سے آگے 90 تک، 95 92 83 تک، اور سب کے شروع میں یہ تھا یا قوم اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہ کرنا ہے میری قوم کے لوگ، ٹھیک ہے۔ 5 مضمون ایک ہی طرح کے، ایک رسول بات کرتے ہیں، اتنا آسان تو یہ قرآن ہے، اس کے لیے کون سی ٹینشن کی ضرورت ہے۔ 5 انبیاء رسول علیہ السلام اپنی الہ بات کرتے ہیں، باقی 4 ایک ہی فکرہ کہتے ہیں، یا قوم اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ٹھیک ہے۔ 59 66 آگے شاید 73 ہے، جو بھی ہے سب ایک ہی بات کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ ہود پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ پھر وہی بات ریپیٹ ہوگی جو سورہ راف میں ہے۔ سورہ راف میں نوح علیہ السلام کی 9 آیتیں 5-6 ہیں، نہیں 59 سے لے کے 65 تک 6 بنتی ہیں یا 7 وہ بھی بنتے ہیں، 6-7 آیتیں ہیں۔ ہود میں 50 کے قریب، 25 کے قریب ہے، ساری 25 سے لے کے 50 تک، 50 کے قریب ہے، 25 کے قریب ہے۔ یہ 25 آیتوں میں پھر پوری قرآن کی ڈیٹیل بتا دیتا ہے جو ہوا۔ اگر آپ سورۃ ہود کو 25 سے لے کے لکھ لیں 120 تک پڑھتے ہیں، اس میں نصیحت بھی آ جاتی ہے
اور اس کے سے یہ جو انبیاء رسل کیوں سنائی جا رہی ہے یہ اس کا مقصد بھی آیا. اگر ابھی ہم سورۃ ہود کو 25 سے لے کے 120 تک پڑھ لیتے ہیں ادراک کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ہم اس قرآن کی اس 40 سورت کے مضمون کو سمجھ جاتے ہیں. اگر ہم سورۃ ہود کی 25 سے 120 تک بڑے غور کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پتہ چلتا جاتا ہے یہ ہوا، یہ ہوا، ایسے ہوا، رسولوں نے کیا کہا، قوم نے کیا گمراہی کی، عذاب کیسے آیا. اگر یہ ڈیٹیل ہم سورۃ ہود میں 25 سے لے کے 120 تک پوری توجہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آپ کو قرآن مجید کی 40 سورتوں کا مضمون سمجھ آ جاتا ہے. کتنا آسان قرآن ہے یہ. ہو سکتا ہے ایسے. ہوتا یہ ہے کہ ہر آیت ہے یہ قرآن مجید میں کہ ہر آیت کسی بڑے مضمون کا حصہ ہے. اگر وہاں پہ 2 آیتیں آ رہی ہیں کسی سورت میں تو وہ ریمائنڈر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ریمائنڈر ہے. آپ کو یاد کرایا جائے گا. آپ کو یاد ہے فرعون کا قصہ، آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات، لیکن اگر آپ اس بات کا پورا ادراک نہیں رکھتے تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں ساری عمر کو. اور ہوتا یہ ہے ہم ایسے کرتے ہیں جو لائق ہیں ہم میں سے، وہ انہی آیتوں کو ادھر ہی جوڑتے ہیں اوپر نیچے. ان کا بیچ میں کیا مطلب ہے؟ اور ساری عمر ہی کنفیوز رہتے ہیں، یار اوپر بھی کوئی بیان نہیں ہے، نیچے بھی اس طرح کا کوئی بیان نہیں ہے، یہ بیچ میں 2 آیتیں پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو مجھے تو قرآن نہیں سمجھ آیا. یہ 2 آیتیں ریمائنڈر ہے. کوئی بھی آیت کہیں پڑھی ہے ان آئسولیشن انفرادی طور پہ، کوئی بھی 3 آیتیں انفرادی طور پہ پڑھی ہیں، وہ ایک بڑے مضمون کا ایسا ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. جب بھی وہ آئیں گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں 38 سورتوں میں آ رہے ہیں. مجھے وہ میسج یاد ہونا چاہیے. 40 سورتوں میں کیوں انبیاء رسل آ رہا ہے. ان 5 سورتوں کی کہانی کیوں اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں 5 سورتوں میں، اس میں 40 سورتوں میں. آپ کو مجھے بات کا پتہ ہوگا تو پھر میں قرآن سمجھ سکوں گا، ورنہ نہیں میں سمجھ پاتا. اس لیے یہ نوٹ کر لیں، انفرادی آیتیں ساری کی ساری کسی بڑے مضمون کا حصہ ہے. وہ مضمون جب تک اس کو توحید تو کہا قرآن نے، یوں ہی تو توحید تو علم سے آیات کا احاطہ کرنا ہے. ایسے نہیں ہیں ہم سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں، فلانی سورت پڑھ رہے ہیں، ان آئسولیشن پڑھتے جا رہے ہیں، وہ تو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. آپ سورۃ یاسین میں تو قرآن کے سارے مضامین آیا، آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کو کہاں سمجھ آئے گی؟ 3 آیتیں سب مضمون کی ہیں، 2 آیتیں، کسی کی زیادہ بھی. اب کیا کرو گے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. سورۃ یاسین پڑھتا ہوں میں، پتہ ہے کس کام کے لیے؟ کام کے لیے پڑھتا ہوں کہ یہ فلانی چیز اس میں برکت ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے. چلیں 40 سورتوں کا مضمون ہے. 32 میں وعید، 8 میں یہ کہا کہ رسولوں نے کیا کہا، قوم نے کیا گمراہی کی، ان پہ عذاب کیسے آیا، ڈیٹیل بتا. 8 میں سے جب آپ 8 کی تحقیق کرتے ہیں تو 6 میں 2 یا ایک حکومت کی بات ہے. 2 سورتوں میں کمپلیٹ بات ہے، سورۃ ہود اور سورۃ اعراف. سورۃ اعراف ہم نے پرسوں پڑھی تھی، سورۃ ہود ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے 120 آیت تک. ہمیں پورا پتہ چل جائے گا قرآن مجید کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں مضمون آ رہا ہے 40 سورتوں میں. ریپیٹ ہوگا سارا کچھ، ٹھیک ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. سورۃ 25 سے شروع کریں گے. سورۃ ہود لیٹ ہو رہا ہے، قرآن ختم کرنا ہے. آپ نوٹ کرتے جائیں گے، سارے سورے کی بات کریں گے. یا قوم باللہ مالکم الہ غیرہ. پڑھیں، شروع کریں. سورۃ ہود کی 25 سے شروع کریں. الرحمن الرحیم. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے. تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے
اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہ نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی یعنی اعمال کے جزائے نیک نہیں دے گا، اور جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ اچھا، یہ 31ویں آیت ہے سورۃ ہود کی۔ ہم نے یاد ہے سورۃ شورا کی 13ویں آیت پڑھی تھی، ہم نے سب رسولوں کو ایک ہی دین دیا ہے۔ اصول قرآن میں ہم نے پڑھا فہم اصول قرآن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب انبیاء کو ایک ہی دین دیا تھا۔ یہ آیت جو آپ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ پڑھی ہے، یہ آیت سورۃ نام کی 50ویں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں، پڑھیں سورۃ نام کی 50ویں آیت پڑھیں گے، یہی آیت تھوڑے سے اینڈ میں فرق کے ساتھ۔ ہمیں قرآن جس کو اس طرح سمجھنا چاہیے، یہ دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں یہی بات، ایک ہی دین دیا سب۔ پڑھیں سورۃ نام کی 50ویں پڑھیں 31 کے ساتھ۔ جی 50 آیت، ہاں 50 ہے تو بالکل یہ آیت۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غائب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ایسے لوگوں کو یہی بات نوح علیہ السلام بھی کہہ رہی صدیوں پہلے، سارے انبیاء کو ایک ہی دین دیا گیا، وہ دین اسلام۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا یہ، چلیں پڑھیں ابھی 32 سے شروع کریں آج۔ سر 25 سے سورہ ہود کی 32 سے 32 تک تو 31 تک تو پڑھی ہے نا۔ جی 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 32ویں میں نے آپ کو کہا رک جائیں، آپ پڑھ لیں گے کام ٹھیک، کیا ہے۔ تہمینہ اجاز۔ تو جو پہلے پڑھی تھی ان کو پڑھنے دیں ذرا، تاکہ باقی لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ پڑھیں، کون پڑھ رہی تھی؟ جی مسز حنیفہ نادر۔ پڑھیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو نہیں کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہے وہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے یہ قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔
اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اس طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، یعنی مذاق اڑائیں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگے۔ لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کو جوتی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں، اور جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے اچھا بھائی ایسے ہے کہ یہ جو آیت آپ نے آخر میں پڑھی ہے، ہم ان قصوں میں اور چیزیں نہیں ملا سکتے۔ یہ جو ہم قصص الانبیاء پڑھتے ہیں تو ہم اس قرآن کو بدل دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ جو قصے قرآن میں ہیں اس کے اندر آپ کچھ نہیں ایڈ کر سکتے، اگر آپ ایڈ کرتے ہیں قرآن بدلتے ہیں۔
खुदारा ये जो किस्सा पढ़ना है, ये किस्से कहानियां पढ़ना, ये हम पाए कसल अंबिया, ये जो जितनी किताबें हैं उससे बेहतर है कुरान पढ़। सर अगर कुरान से हमने, जी बोले। मैं ये कह रही हूँ कि हमने कुरान पाक पढ़ा हुआ है और हमने अंबिया के किस्से पढ़े हुए हैं, और बिलफर्ज एक अंबिया का थोड़ा सा किस्सा आया है और हम कुरान ही पाक से सारा किस्सा उठा के एक वक्त में बयान कर देते हैं, तो वो ठीक है? वो तो फिर तो आप बदल नहीं रहे ना, वो तो आप वही कुरान से ले रहे हैं ना। लेकिन अगर ये कससल अंबिया आपने देखी आपके घर में होगी, तो कुरान से तो 3 गुना बड़ी, ऐसे नहीं। जी मैंने मक्के में मैंने वहां पढ़ी थी, उसमें से लाइब्रेरी में से, तो मुझे तो बहुत अच्छी और मैं लगी। ये कहना चाहता हूँ कि ये बात बताई जा रही है कि आसमान से आ रहा है इल्म। ए नबी साहब, अपनी और आपकी कौम नहीं जानते थे इल्म गैब है क्या? ये कुरान का इल्म है, और कुरान के इल्म में हम ला तब्दीला पढ़ते हैं ना, लिकालिमाती ऐसे पढ़ते हैं, जी इनको हमने बदलना नहीं है। तो जब हम इन किस्सों में हसनुल ऐसा किस्सा पढ़ते हैं और वो एक पूरी किताब होती है, तो हम इस किस्से को या तो नजरअंदाज करें जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, या फिर इसमें ऐड करके पढ़ें तो फिर बात बनेगी। तो ये नहीं करना। ये किस्से इतने असनुल कसस का लफ्ज आता है, और यूसुफ में या सॉरी सूरह यूसुफ में आता है यासनल कसस है क्या? ये तो बेहतरीन अंदाज में किस्से बयान किए गए हैं। अब अल्लाह की बातों को मैंने अब सूरह मोहम्मद की 8वीं भी आपको समझ सुबह सुनाई है कि कराहत करेगा जो इससे नाखुश होगा कि मैं तो और पढ़ना चाहता हूँ इसके अलावा इसी कुरान के, तो अल्लाह ताला ना, ये फिर कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। कुरान का अदब ये है कि हमें जो बात बताई गई है ये आलम गैब की खबरें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और आपकी कौम को ये पता नहीं था, ऐसे ही यही लिखा हुआ है ना, पढ़ा है ना अभी आपने। जी तो आप जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? आप चेंज करेंगे कुरान। सादा सी बात है, इसमें कोई साइंस तो है नहीं। जी, ऐसे मकसद ही तो हमारा चेंज करना नहीं होगा ना। मकसद की बात नहीं, इसको चेंज नहीं करना, मकसद कुछ भी हो। मकसद की बात नहीं कर रहा, ला तब्दील अल कालिमत के साथ ये नहीं लिखा हुआ कि मकसद हो तो चेंज कर लेना, लिखा हुआ उस पे। जी सर, जी आपकी बात वाकई बजा है कि कससुल अंबिया में बहुत ज्यादा एडिशन की हुई है खुद से। एडिशन ही की गई, वो तो आप लोग पढ़ते ही नहीं है कुरान। कसल अंबिया तो इधर से पढ़ते नहीं हम बाहर रसूल, आप तो पढ़ते ही उधर से हैं और आप सुनाते भी उधर से हैं। आप पढ़े जरा 27 पढ़े काफ की। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो गलत रिवाज हैं इनको रुकना चाहिए भी, बहुत हो गई। 27 पढ़े 18वीं सूरत की। अपने मकसद के लिए तो कुरान नहीं को चेंज कर सकता ना, कि हमारा मकसद ये नहीं था इसलिए हमने कुरान को बदल दिया, हमने किससे बदल लिए, ये तो नहीं हो सकता। सर कौन पढ़े, निकल आया कोई भी वैसे, लेकिन आप पढ़, ये जब मैं इस तरह कहता हूँ तो आप पढ़ लिया करें जल्दी से, ठीक है ना, बाकी तो तेरी खामोश हो जानी जाओ। जो तेरे रब की किताब वही की गई है, उसे पढ़ता रह, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, तो इसके सिवा हरगिज हरगिज कोई पनाह की जगह ना पाएगा। और अपने हाँ, आप को आप नबी सल्लम इसको इसको पढ़ते रहें, इसको पढ़ के सुनाते रहें, इसको बदलने वाला कोई नहीं है। इसमें मकसद तो नहीं लिखा हुआ कि हमारा मकसद ये नहीं था, लिखा हुआ कि कौन नहीं। बात करनी थी, कौन बात करनी थी अभी? ये को नहीं जी आप बदल सकते, ठीक है। ये इसके बजाय इसके ये जो 25 आयतें हैं, 25 से 50 तक, इसमें और आप डालें और एक पूरी किताब बना के लिख दें और सारी मतलब लोग चस्के लगा के वही पढ़ते रहे, तो कुरान को पढ़ते ही कोई नहीं। फरमाए यासन कसस है, ऐसे ही हम एक किस्सा सुनाते हैं, आसन कसस और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात। सूरह यूसुफ जो है हमें किस्सा सुना रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तीसरी आयत पढ़े सूरह यूसुफ।
جو باتیں قرآن سے بالکل صاف ظاہر ہیں انہیں بالکل کبھی نہ چینج، کبھی فکرہ نہ جڑیں کہ ہم میرا مقصد تو یہ نہیں تھا. آپ کہیں میرے سے غلطی ہوئی، بس ختم ہوگی بات، ٹھیک ہے نا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں. اسی قرآن کا یہی تعلیم ہے، یہی ادب ہے اس کا. اگر اس کا کہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے تو لیکن مگر شگر ساتھ ڈال لیے، خیر کوئی نہیں فرق پڑتا. یہ ایسے نہیں کر سکتے آپ. ویسے کہتی ہیں زیر زبر نہیں کرنی، آپ پڑھتے رہتی ہیں تجوید کے ساتھ، پھر جا کے قاری صاحب سے ناظرہ پڑھتی ہیں. تو اگر اس طرح کی بات ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ میرا مقصد یہ تو نہیں تھا، میں غلط پڑھنا ہے، جس طرح ہے یہ جو اور بھی ایڈ کر کے میں پڑھ لیتی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو اللہ کا کلام ہے، آپ تبدیل نہیں کر سکتے. نبی آپ پڑھ کے سنایا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور اس کے سوا کہیں پناہ نہیں پائیں گے. ہم تو ادھر پناہ لینے چلے گئے کہ ہم تو اور کسے اور تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں. یہ اور پناہ کیا ہوتی ہے آپ کیا؟ اللہ مجھے آپ نے ساری باتیں بتا دی جو مجھے چاہیے تھی دین کے لیے، مجھے سیدھے راستے کے لیے چاہیے تھی، وہ ساری باتیں بتا دی. یہ مطلب ہے نا. چلیں اگر بات سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر آپ پھر بھی پڑھنا چاہتی ہے تو یو آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے پڑھیں آگے. پڑھ دو سورہ یوسف کی 3. پڑھ دیں نا. اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم نے الفاظ سنیں، لفظ سنیں ساتھ. عربی میں اصل قصص کا لفظی میں اصل قصص کا لفظ لکھا ہوا ہے. جی احسن القصص. یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ آپ نہیں جانتے تھے اور آپ کی قوم نہیں جانتی تھی، ہم آپ کو غیب سے یہ سنا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارا مقصد نہیں تھا، ہم اس لیے تبدیل کر سکتے ہیں. یہ کیسے ہوتا؟ وہ کہتے ہیں میں بہترین قصے بیان کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں. چلیں پڑھیں آگے. کون پڑھی؟ مجھے نام پھر بھول گیا. اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے نہیں سے نادیہ ان کو پڑھنے دیں، نادیہ ان کو پڑھنے دیں. وہ اس طرح ڈسکرج ہو جاتی ہیں کہ میں نے سوال پوچھا تو مجھے بند کر دیے پڑھنا. نہیں پڑھیں آپ آگے. جی. اور ہم پڑھیں. نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت انہوں نے کہا میری قوم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تم شرک کر کے خدا اللہ تعالیٰ پر محض بہتان باندھتے ہو. اچھا اب یہ اگر اس کی جگہ الہ لکھے نا تو زیادہ آپ کو قرآن کی سمجھ آ جائے گی. معبود کی جگہ الہ لکھتے جائیں نا، الہ کا لفظ الہ لکھتے جائیں، رب کی جگہ رب لکھتے جائیں. یہ بے شک اپنے قرآن میں یہ کرتے ہیں، کچھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نہ ترجمہ چینج کریے نہ کچھ اور. آپ لفظ جہاں پہ اللہ اللہ لکھیں، جہاں پہ رب رب لکھیں، جہاں پہ الہ الہ لکھیں. یقین کرنا اگر آپ الہ کا لفظ نہیں جانتے ان سارے قصوں میں، وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے معبود یہ وہ ہے، آپ یہ کسے سمجھیں گے ہی نہیں، یہ انبیاء رسول سمجھیں گے ہی نہیں. صرف الہ کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ سمجھایا جا رہا ہے. یہ سارے انبیاء معبود سے کی نہیں بات کر رہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یہ بات بتائی جا رہی ہے. الہ کے لفظ کو مینٹین کریں. ٹھیک ہے چلیں پڑھیں آگے. اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں. تم شرک کر کے اللہ تعالیٰ پر محض بہتان باندھتے ہو. میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا. میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو. وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار می برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا. اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو. وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تم پر گواہ رہوں کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. یعنی جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو تم
سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. میں اللہ تعالیٰ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے وہ الہ ہے بھروسہ رکھتا ہوں. زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے اور اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے. اگر تم روح گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان کو عذاب شدید سے نجات دی. یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر و سرکش کو کہا ماننا. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو لکھتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ نشانی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی. اچھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر و سرکش کا کہا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت اس کے پیچھے لگی رہے گی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں. کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے. صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو. اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا. مگر انہوں نے اس کی کانچیں کاٹ ڈالی تو کونچے کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ ڈالی. جی، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار اپنے گھروں میں تم 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا. جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا. بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود بھی سمود پر پھٹکار ہے. اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. ابھی کچھ وقفہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے.
جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ یہ آیت 73 نوٹ کر لیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ ہم پہلے کہتے ہیں کما صلی اللہ تھا، پھر کہتے ہیں کما بارک، ایسے کہتی ہیں نا؟ جی جی یہ اس میں درود ابراہیمی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ہے، درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے بعد جو حصہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ آیت ہے 73، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ایسے کیوں کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں درود پاک اس طرح کہا؟ آپ نے یہ آیت رکھی اس میں، ٹھیک ہے؟ اے اہل بیت، ابراہیم کی اہل بیت، آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ ابھی کو تمہارے والد صاحب، تو آپ نے اتنا ادب کیا کہ اس کو پھر درود پاک میں رکھا، ٹھیک ہے؟ چلیں پڑھیں آگے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کو ہمیں کچھ حاجت نہیں، تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کے وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی میں الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بہ تہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں، جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔
اور قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، اپنی جگہ کام کیے جاتا میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں یعنی آیات اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔ بس ٹھیک ہے، 120 پڑھ لیں ساتھ۔ آپ 120 پڑھ لیں۔ اب یہ قصے سنا کے قرآن مجید بتا رہا ہے کہ میں یہ قصے سنا رہا، کیوں ہم نے اس کا ذکر کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ کمپلیٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ سب انبیاء کی بات کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کی امت آگے سے کہتی ہے یہ وہ جو بھی ہے، اور سب پہ عذاب علیحدہ علیحدہ آ جاتا ہے۔ اس میں مشکل تو کوئی بات نہیں سمجھنے والی، اور یہ مضمون 40 صورتوں میں ہے، ٹھیک ہے۔
میں آپ کو تھوڑی تھوڑی سمری سنا دیتا ہوں کہ ایسے ہی اندازن کہتے ہو کتنی کتنی جگہ پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اصل بات تو یہ ہے کہ یا کو عبداللہ مالک میں لاکھ میں اور میسج ہے آگے جو ہے امتیں جو ہیں جو تباہ ہی علیحدہ علیحدہ اپنی باتیں کرتی ہیں اور عذاب آ جاتے ہیں. سورۃ ابراہیم کی 9 سے 11، بیاہ کی 11 سے 15، حج کی 40 to 46، عنکبوت کی 55 سے 40، فرقان کی 37 38، یونس کی 70 74، فجر کی 6 to 14، سورۃ مومن کی 5 to 6، سورۃ سجدہ کی 70 to 74 اور توبہ کی 70، اور سورۃ شورا کی 109 127 105 123 141، یہ باقی بروج کی 7 to 18، فجر کی 6 سے سورۃ فجر کی 6 سے 14، شمس کی 11 سے 15. پورے قرآن میں یہ مضمون پھیلا ہوا ہے اور ساری بات ادھر سمجھا دی گئی. اس سورۃ ہود میں ساری بات ڈیٹیل سے سمجھا دی گئی. اگر آپ سورۃ ہود کو بڑے طریقے سے لکھیں گے سارے انبیاء کا کیا پیغام آیا، قوم نے کیا گمراہی کی اور ان پہ کیا عذاب آیا، آپ قرآن بھی کی 40 سورت کا مضمون سمجھ جاتی ہے. اے نبی اسلام آپ سے ہم نے یہ کس سے آپ کس لیے سنائے، باہر سے سنایا، اس سے ہم اس کے آپ کے دل کو قائم رکھتے ہیں کہ سب رسولوں کے ساتھ ایسے ہوا اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، کیا دین پہنچ گیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ایسے ہی ہے. میں ایسے مفہوم ہی پڑھ رہا ہوں، ایک دفعہ پھر پڑھ دے 120. سورۃ 120 پہ پڑھ دے گا سب اے سن لیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے. یہ اس لیے سنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ پرانے زمانے کی کہانی ہے، ساری 40 صورتوں سے بھی زیادہ ہے. چلیں، اور یہ اگر آپ خود پڑھ دیتے ہیں تفصیل کے ساتھ اور تبھی آپ قرآن مجید کی جو ہے 40 صورت کا مضمون سمجھ آتی ہیں اور آپ کو قرآن بہت سارے قرآن کی سمجھ آئے، بہت سارے قرآن. اگر آپ ان کو کلر کریں ان آیتوں کو آپ دیکھیں گے قرآن مجید تو بھر گیا ہے، یہ میں نے اتنا پڑھ لیا اور بات اصل میں نے یہ بتائی قرآن کی اتنا آسان قرآن. چلے کسی کا کوئی سوال ہو. چلیے آپ سبق پہ کوئی نہیں ہے تو ویسے کوئی سوال ہے. نہیں ہے تو میں پھر اجازت مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو سر سے پوچھ لیں.